فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی اس آیت کے ٹکڑے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں جو لوگ بے نکاحے ہوں ان کا نکاح کر دو وَأَنْكِحُوا نکاح سے بنا ہے، اس کا معنی ہے نکاح کر دو۔ ایامہ ایم کی جمع ہے، ایم اس کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو۔ شوہر نہ ہونے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو سرے سے کبھی شادی ہی نہ ہوئی تو وہ بے شوہر ہے، یا شادی تو ہوئی تھی مگر طلاق ہو گئی اب وہ بے شوہر ہے، یا شوہر کی وفات ہو گئی تب بھی وہ بے شوہر ہے۔ ایامہ کا لفظ تمام بے شوہروں کو شامل ہے، جس کے بھی شوہر نہ ہو ان کا نکاح کر دو۔ صرف لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کامن سینس ہے کہ لڑکوں کی بھی بات اسی میں شامل ہو گئی۔ آگے فرمایا وہ صالحین، صالحین کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، نیک عمل لوگ، من عبادکم و امائکم، اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اب تو ہمارے درمیان غلام اور باندی نہیں ہے، لیکن یہ حکم صرف غلاموں اور باندیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز مخصوص انداز ہے، تھوڑے سے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ باتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، یعنی جب اپنے غلاموں کا تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو جو تمہاری سگی اولاد ہوگی وہ تو بدرجہ اولا حکم کے اندر شامل ہوگی۔ غلام سگی اولاد نہیں ہے، باندی سگی اولاد نہیں ہے، وہ آپ کے زر خرید ہیں، لیکن جو سگی اولاد ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نکاح کر دو، اس حکم میں وہ بدرجہ اولا شامل ہیں۔ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر نکاح کے احکام اور مسائل کو اٹھایا ہے، نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ سورہ نساء کے اندر ہے، اور بھی کئی جگہ پر ہے۔ بار بار قرآن مجید میں مسئلہ نکاح کا آنا کیا ہمیں اور آپ کو یہ نہیں بتلاتا کہ مسئلہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام میں
بہت اہم ترین مسئلہ ہے، بہت ہی محترم بشان معاملہ ہے۔ کیا یہ بات قرآن مجید کے صورتوں سے اور اس کے آیتوں کے تکرار سے، بار بار صورتوں کے آنے سے یہ سمجھ میں نہیں آتی؟ یقیناً بار بار قرآن مجید کا اس مسئلے کو اٹھانا، مسلمانوں کو مخاطب کرنا اور گئے امر سے اس کا حکم دینا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شریعت کی نگاہ میں نکاح بہت محترم بشان مسئلہ ہے، بہت اہم ضروریات میں سے ہے۔ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج فاستکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی تکمیل کر لی۔ آدھا ایمان، کیا ایمان محترم بشان مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ایمان انسانیت کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ایمان سے کچھ دیر کے لیے بھی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، نظر بچائی جا سکتی ہے؟ ایمان جو کہ سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے۔ ایک حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈرے کی بات کہی گئی، اس کا سب سے زیادہ تعلق زبان سے ہے۔ آدھے دین کا تعلق زبان سے ہے اور آدھے دین کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت مانگی ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ ضمانت دے، دو چیزوں کی ضمانت دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ دو چیزیں کون کون ہیں؟ نمبر 1 زبان اور نمبر 2 شرمگاہ۔ اگر کوئی اس کے حفاظت کی ضمانت دے دے گا پیغمبر علیہ السلام کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے دیں گے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، نکاح کی اہمیت پر بطور دلیل کے پیش کر سکتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ اس کو دلیلوں سے مزین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام میں نکاح کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ انسانی آبادی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے کھانا پینا، ہوا اور پانی جانداروں کی بقا کا ذریعہ ہے، اور جیسے خرید و فروخت، اجرت اور عاریت یہ انسانوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے نکاح کرنا انسانوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کی ایک عام ضرورت ہے۔ اگر کوئی قوم، کوئی طبقہ نکاح کے خلاف چلا جائے، نکاح کا انکار کر دے،
تو پورا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خلاف فطرت بات ہے اور ناقابل عمل ہے۔ نکاح کو کوئی منع کرے، کوئی نکاح نہیں کرے گا، ہم لوگ نکاح نہیں کریں گے، تو زمانہ یہ جانتا ہے کہ یہ خلاف طاقت ہے، یہ خلاف عمل ہے، یہ خلاف فطرت ہے۔ اور اس کے بعد زمانہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ نکاح کے خلاف گئے تھے ایک زمانے کے اندر، وہ اس طریقے سے اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، فطرت کے خلاف جانے میں کب تک گاڑی چلنے والی ہے۔ اور اگر کوئی قوم اور طبقہ نکاح کے اندر راستہ بدل لے، بے راہ ہو جائے، مرد و عورت کی جو فطری ضرورت ہے اس کو عیاشیوں اور مستیوں کی نظر کر دے، بغیر نکاح کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے لگے، بغیر ذمہ داری اٹھائے ہوئے وہ اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے لگے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی خلاف فطرت ہے۔ معاشرے کے اندر بہت بڑے فساد اور بہت بڑے فتنے کا سبب ہے، پورا معاشرہ اس سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یورپ اس کے اندر پورے طریقے سے ڈوب چکا ہے، وہاں پر ناجائز اولاد کی کثرت کی وجہ سے لوگ اپنے ہی بال بچوں کی ذمہ داریوں کو اٹھانے سے بھاگ رہے ہیں۔ کسی کو یقین نہیں ہے کہ جس بچے کو میں پڑھا رہا ہوں، جس بچے کی میں پرورش کے خرچے اٹھا رہا ہوں، وہ میرا ہی بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے۔ یہ شکل کیوں پیدا ہوئی؟ نکاح کے بغیر اپنی جنسی خواہشات کو یا کہہ لو فطری تقاضے کو پورا کرنے کے انجام میں۔ پہلا مسئلہ بھی فتنہ تھا، بالکل یہ کہنا کہ مرد عورت سے دور رہے گا اور عورت مرد سے دور رہے گی، کسی بھی صورت میں قریب نہیں ہونا ہے، نکاح کے ذریعے بھی قریب نہیں ہونا ہے، یہ بھی خلاف فطرت ہے، فتنہ اور فساد ہے۔ اور دوسری شکل بھی آزادی کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ اور مستی کے ساتھ، بغیر نکاح کے، بغیر کسی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے اپنی فطرت کو پورا کرنا، یہ بھی فتنہ اور عیاشی ہے، زمین میں فساد کا ذریعہ ہے۔ بیچ کا راستہ نکاح ہے، جس کو اسلام نے پیش کیا ہے، مگر میں اس بات پر کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ نکاح کی فضیلت کیا ہے، نکاح کی ضرورت کیا ہے، میں اس پر کچھ بیان کرنا نہیں چاہتا۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے نکاح کے خلاف جانا، نکاح کو روکنا، یہ فتنہ اور فساد ہے، یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور جس طریقے سے بغیر نکاح کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ فتنہ اور فساد ہے، سخت گناہ کا کام ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے نکاح مشکل ہو، جس سے نکاح کے اندر دشواریاں بڑھیں، جس سے نکاح کے اندر تاخیر کی نوبت پہنچے، یہ ساری چیزیں فتنہ اور فساد ہیں، یہ ساری چیزیں گناہ کا ذریعہ ہے، بہت بڑے گناہ ہیں، کیونکہ مسئلہ نکاح یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو صاف ستھرا بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کو پکڑا ہے، سیرت اور سنتوں کی اتباع کیا ہے، جو طریقہ جیسے اور جتنا
جیسی کیفیت اور نوعیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے اس کو اسی طریقے سے عمل کر کے دکھلایا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کی نوعیت یہ ہوگی، اس کی حقیقت یہ ہوگی، اس کی صفات یہ ہوگی۔ بطور مثال میں صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو حضرت عمر میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اب جمع کر دیا جائے کیونکہ بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں، بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں، اگر اسی طریقے سے حادثات ہوتے رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کے قرأت کی، قرآن مجید کے احکام کی جو تعلیم دی ہے ان کو جمع کرنے میں مشکل پیش آ جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ کیا جواب ہے؟ یہ جواب قیامت تک سونے کے پانی سے لکھ کر رکھنے لائق ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں نہیں فرمایا، ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے رہے میرے پاس، اصرار کرتے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرح صدر فرما دیا ہے، میرے سینے کو کھول دیا ہے۔ اب میں بھی اطمینان کے ساتھ یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کام کرنے کی ضرورت پیش آ چکی ہے، لہذا زید میں نے تمہیں بلایا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا انداز۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے اندر یا دیگر تمام مسائل کے اندر، چاہے وہ طلاق کے ہوں، چاہے وہ خلا کے ہوں، چاہے وہ وراثت کے ہوں، چاہے وہ پرورش کے ہوں، چاہے وہ کفالت کے ہوں، چاہے وہ ولایت کے ہوں، اور چاہے وہ مالی معاملات ہوں، ان تمام معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا، اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ نجات پانے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے نجات کا مفہوم بتلایا تھا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اس کی پکڑ اور اس کے غصے سے بچ جانا، یہ ہے نجات کا معنی۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ہر کام کو کریں گے، اپنے ہر عمل کو کریں گے، جس میں سے من جملہ ایک کام شادی بیاہ اور نکاح کرنا ہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس دن کا رشتہ لگتا ہے تو ہمارا رشتہ لگنا ہی بہت مہنگا ہے، مختلف قسم کے سامانوں کو جٹانا، 25,000-50,000 کے خرچ کو لگانا، اور اس کے بعد بلا ضرورت، بلا وجہ رشتے میں پکی کی رسم ادا کرنا۔ رشتہ لگ چکا ہے، منگنی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں یاد کریے، وعدہ کرنے کو۔
دو لوگوں نے وعدہ کر لیا، دو پریوار والوں نے وعدہ کر لیا کہ بھائی ہم لوگ فلاں لڑکے کے ساتھ فلاں لڑکے کا رشتہ طے کر دے۔ دونوں جانبین راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ ہماری تمہاری بات ہو گئی۔ اب یہ وعدہ نکاح ہے، شریعت نے اسی کو کافی مانا ہے۔ اس سے زائد کسی ذریعے سے اس کو اور پختہ کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ زبان سے زیادہ پختہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے زبان کو اہمیت دی ہے، وعدے کو اہمیت دی ہے، لین دین کو اہمیت نہیں دی ہے، خصوصاً ان مسائل کے اندر جن کے اندر لین دین غیر معقول ہے، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی جواز کی وجہ نہیں نکلتی، اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ ایسے لین دین کو شریعت نے بالکل ناجائز ٹھہرایا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو منگنیاں ہوتی ہیں، ان میں جو پکیاں ہوتی ہیں، ان میں ہزاروں روپے کے جو خرچے ہوتے ہیں، یہ نکاح کو مشکل بنانے والی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد لمبی چوڑی باراتیں، یہ نکاح کو مشکل بنانے والی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد لمبی چوڑی دعوتیں، یہ نکاح کو مشکل بنانے والی چیز ہے۔ ہم لوگ بنارس کے انصاری اور بنارس کے بہت سے رہنے والے لوگ، ہمارے یہاں جہیز کے مطالبے نہیں ہوتے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مطالبات نہیں ہیں، مگر دوسری بہت سی مسلمان برادریوں میں، بہت سے مسلمان لوگوں کے درمیان جہیز کی باقاعدہ لسٹ بنتی ہے، مطالبات پوچھے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ بتاؤ، لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا کیا ڈیمانڈ ہیں، اور محلے کے بڑے لوگ، سربراوردہ لوگ، عالم علماء لوگ، محلے کے عالم علماء، شیخ الحدیث لوگ بیٹھ کر لڑکوں کی ڈیمانڈ کو لکھتے ہیں۔ فلانی کار، فلانی بائک، موبائل، لیپ ٹاپ، فلانی چیزیں، ڈھمکانی چیزیں۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے، بعد میں کچھ مت کہنا۔ تو وقت ہی کہا جاتا ہے کچھ چھوٹا نہیں ہے، مگر گھر جانے کے بعد پھر فون آتا ہے کہ وہ پھپھو یوں کہہ رہی تھی، اور خالہ یہ کہہ رہی تھی، اور فلاں رشتہ دار یہ کہہ رہے تھے، آپ ذرا ان کو بھی بڑھا لیں۔ یہ مطالبہ یہ سراسر قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، کرنے والے، کرانے والے، لکھنے والے، لکھانے والے، اور اس مجلس پر راضی رہنے والے، سب کے سب جرم حرام کے مرتکب ہیں۔ نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید جس کو آسان بنا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آسان بنا رہے ہیں، اس مشن کو روک رہے ہیں، اور وہ مطالبات کر رہے ہیں جن مطالبات کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، میں نے بتلایا کہ نکاح کو پوری طرح روک دینا یہ بھی غلط ہے، فتنہ اور فساد ہے، اور بغیر نکاح کے فطری ضرورتوں کو پوری کرنے کی اجازت دے دینا یہ سماج کی تباہی اور بربادی ہے۔ لیکن نکاح کے ساتھ بھی مزید مسائل کو بگاڑ دینا یہ نکاح کی تباہی اور بربادی ہے، یہ معاشرے کے لیے فتنہ اور فساد ہے۔ جتنا ہماری شریعت نے بتلایا ہے، جتنا ہمارا دین حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے صرف اتنی کی چھوٹ ملے گی، اس کے علاوہ ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اور اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنی نظر اور زبان کی اصلاح کریں، اپنی تجارت اور معاملات کی اصلاح کریں، اسی طرح ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل نکاح کی اصلاح کریں۔ پہلے علماء سے سمجھیں، پہلے بزرگوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ نکاح کے اندر ضروری چیزیں کیا ہیں، اور نکاح ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے فیصلوں میں ان چیزوں کو لا کر نکاح کو آسان بنائیں۔ ہمارا معاشرہ
غلط جگہوں پر بولتا نہیں ہے، خاموشی کا عادی ہے، ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ یہ ڈر غلط ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے بولا اللہ نے اس کو عزت بخشی، جو دین کے جتنا قریب ہونا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا سربلند کیا۔ اور میں نے ایک چیز اور بھی دیکھا ہے کہ خود مسلمان ایسی دعوتوں کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں جب کوئی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جب کوئی سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، جب کوئی سادگی کی طرف دعوت دیتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ ہماری کمزوری ہماری خاموشی۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت سے لوگ موبائل اور ویڈیو کال کے ذریعے سے نکاح کرتے ہیں، عموماً یہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ موبائل کے ذریعے اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، شرطیں ہیں، کمپلسری ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوں گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے لیے چہرہ دھلنا ضروری ہے، ہاتھ دھلنا ضروری ہے، سر کا مسح ضروری ہے، پیر کا دھلنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ کیا چیز؟ نمبر 1 ایجاب اور قبول کا ہونا۔ نمبر 2 مجلس نکاح کا ایک ہونا، اور نمبر 3 2 گواہوں کا ہونا، اور نمبر 4 ایک اور لے لیتے ہیں کہ دونوں جانبین کی باتوں کا ایک طرح کی ہونا۔ یہ 4 چیزیں شرط ہیں۔ پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں گواہوں کا ہونا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کم از کم 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ گواہ لڑکی والے کی طرف سے ہونے چاہیے یا لڑکے والوں کی طرف سے ہونے چاہیے۔ عام طور سے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، میں بتلاتا ہوں۔ گواہ کا ہونا شرط ہے۔ شریعت نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ وہ لڑکی والے کی طرف سے ہوں گے یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوں گے، اس کا کوئی شریعت کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ جو سہولت ہو وہ کر لیں۔ لڑکے والے گواہ دے دیں تو بھی درست ہے، لڑکی والے گواہ دے دیں تو بھی درست ہے۔ دونوں نے نہیں دیا، ویسے ہی کچھ لوگ آ گئے تھے، ان کو گواہ بنا لیا تو بھی درست ہے۔ یاد رہے گا، گواہ کس طرف سے ہوں گے یہ مسئلہ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی گواہ بن سکتا ہے، لیکن ہر حال میں 2 گواہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر 2 گواہ نہیں ہوئے، ایک ہی گواہ ہوا تو نکاح پڑھانے کے بعد بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مجلس نکاح کا ایک ہونا شرط ہے، یعنی یہ جو گواہ کے علاوہ ہیں، گواہ کا تو ہونا ضروری ہے، گواہ کے علاوہ کون لوگ ہیں؟ نکاح کرنے والے، یا تو دلہا دلہن خود موجود ہے مجلس نکاح میں تو دونوں کا موجود ہونا شرط ہے، یا مجلس نکاح میں صرف دلہا موجود ہے اور دلہن اپنے گھر میں ہے، اپنے روم میں ہے، وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، تو پھر دلہن کی طرف سے دلہن کا وکیل کا ہونا اس مجلس نکاح میں شرط ہے۔ دلہن کے وکیل کا ہونا یا دلہن کے ولی کا ہونا شرط۔ آپ دیکھتے ہیں جتنا ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ دلہن کا ایک وکیل بنتا ہے، اور پھر وکیل نکاح پڑھانے والے سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ نکاح پڑھائیے، اور نکاح پڑھانے والا کہتا ہے
کہ دلہن کے وکیل کی اجازت سے میں نے آپ کا نکاح پڑھا دیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ ذرا بات کو اور سمجھیں، مجلس نکاح میں عاقدین یعنی ڈائریکٹ یا تو خود دونوں موجود ہوں، یا ڈائریکٹ وہ دونوں موجود نہیں تو انڈائریکٹ موجود ہوں، یعنی اپنے وکیل کے ذریعے موجود ہوں تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ وہ خود موجود ہے، نہ اس کا وکیل موجود ہے، نہ اس کا ولی موجود ہے، تو اب نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب ہم موبائل والی شکل کو دیکھیں، ایک لڑکا سورت میں ہے اور لڑکی بنارس میں ہے، رشتہ لگا ہوا تھا۔ اب ان لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم لوگ فون پر ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اب بنارس کے لڑکے والوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا، 2 گواہوں کو بھی بلا لیا، اور ادھر لڑکی والوں نے سورت میں اپنا ایک وکیل بھی بنا لیا، اور ویڈیو کالنگ پر سب آ گئے، دیکھ رہے ایک دوسرے کو۔ اب یہاں بنارس کے مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور لڑکی سے پوچھا کہ میں فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح کرانے جا رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ لڑکی وہاں سے بول رہی ہے جی میری طرف سے اجازت ہے۔ اور یہاں پر لڑکے سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کا نکاح پڑھا دیا، آپ نے قبول کیا؟ لڑکے نے کہہ دیا جی قبول کیا، تو یہ نکاح منعقد ہوا؟ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فریق تو بنارس میں موجود ہے اس مجلس میں، اور لڑکی اور لڑکی کا وکیل، لڑکی کا ولی سب دوسری مجلس میں موجود ہے، لہذا ایسا نکاح کسی بھی شکل میں منعقد نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیسے ہوگا اگر ایسی ضرورت پڑ جائے؟ وہ اس طرح ہوگا کہ لڑکی موبائل کے ذریعے یا لڑکی والے لڑکی کی طرف سے فون پر یہاں بنارس میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے۔ کیا کہہ دے کہ دیکھو ہم لوگ بنارس تو نہیں آ سکتے، آپ ہماری طرف سے لڑکی کی طرف سے وکیل ہو گئے نکاح کے، آپ وہاں پر موجود رہ کر نکاح پڑھوا دیجئے اور ہم لوگ ویڈیو کالنگ پر رہیں گے۔ اب لڑکی کے وکیل کا بننا موبائل کے ذریعے پاسبل ہے، اس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ موبائل کے ذریعے بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، لہذا موبائل کے ذریعے وکیل بنا لیا، اور اس وکیل نے اب بنارس میں رہتے ہوئے، اس مجلس میں رہتے ہوئے مولوی صاحب سے یہ کہا کہ جی اب آپ نکاح پڑھا دیں۔ اب اس نے نکاح پڑھایا تو جانبین کی طرف سے لوگ موجود ہیں، ایک طرف سے لڑکا خود موجود ہے اور دوسری طرف سے لڑکی تو نہیں مگر لڑکی کا وکیل موجود ہے۔ اسی کا الٹا بھی کر لیں، لڑکا وہاں موجود ہے اور لڑکی والے یہاں موجود ہیں، اور مولوی صاحب لڑکی والے کے یہاں ہیں۔ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ لڑکی والے کے یہاں ہیں۔ لڑکا وہاں سے بیٹھا بیٹھا اپنا وکیل یہاں بنا دے، لڑکا وہاں سے بیٹھا بیٹھا اپنا وکیل یہاں پر بنا دے، اور یہ وکیل مولوی صاحب سے کہے کہ میں لڑکے کی طرف سے وکیل ہوں، آپ لڑکی کو نکاح پڑھا دیں۔ تو جو خطبہ جیسے لڑکے کی طرف پڑھا جاتا ہے ویسے ہی خطبہ لڑکی کے پاس پڑھ کر مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں گے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا ایجاب اور قبول، جو پہلے پیشکش کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو پہلے آفر کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ جتنا بنارس میں آپ لوگ نکاح دیکھتے ہیں اس میں ہمیشہ مولوی صاحب پہلے لڑکی کی طرف سے پیشکش کرتے ہیں، لڑکے سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کا نکاح، میں نے فلاں کی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکی کی طرف سے آفر دیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ ایجاب۔ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ میں نے قبول کیا، یہ ایکسپٹ، یہ ہے قبول۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کی طرف سے ہی ایجاب ہو، یہ کبھی ضروری نہیں ہے، یہ الٹ بھی سکتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے ایجاب ہو جائے اور لڑکی سے پوچھا جائے کہ میں نے فلاں کے لڑکے فلاں کے ساتھ اتنی مہر کے بدلے میں ان گواہان کی موجودگی میں
اور لڑکے کی وکیل کی اجازت سے تمہارا نکاح کر دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکی کہتے میں نے قبول کیا۔ اب لڑکی کی طرف سے قبولیت پائی گئی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، شریعت کے بے شمار مسائل ہیں، ان مسائل کو جاننا یہ شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں جن کے پیچھے ہمیں لگے رہنا چاہیے، جن کو سیکھنا چاہیے، جن پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے غیروں کی رسم و رواج پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔